أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جرائم کی سزاؤں کا بیان. ان مجرموں کی سزا جو اللہ و رسول کے خلاف جنگ چھیڑیں، یعنی اسلامی نظام کے خلاف جنگ برپا کریں اور زمین پر فساد مچاتے پھریں، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے. جرائم کی سنگینی اور نوعیت کے اعتبار سے عدالت فیصلہ کرے. یہ دنیا میں تو ان کی رسوائی کا سامان ہے اور آخرت میں ان کو مزید سخت سزا دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی گرفت سے پہلے توبہ کر لیں. اس سے وہ حقوق العباد مستثنی نہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے. اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور حاضری کے لیے اچھے اعمال کی فکر کرو جو تمہارے لیے وسیلہ و ذریعہ بن جائیں، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. ہر ممکن جانی اور مالی کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جن لوگوں نے کفر و انکار کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان کو زمین بھر کر مزید اتنا اور مال اور خزانہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ ادا کرنے کو مل جائے اور وہ سب فدیے میں ادا کر دیں تو اسے بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کو دردناک سزا دی جائے گی. وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور نہیں نکل سکیں گے اور ان کی سزا دائمی ہوگی. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. ان کے کرتوت کی سزا اور دوسروں کی عبرت کی خاطر یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور جو اپنی ذاتیوں کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا.
لیکن حقوق العباد کی ادائیگی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، لیکن وہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 33 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 44 تک پڑھی گئی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جرائم کی سزاؤں کا قانون بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 32 میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ قانون مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی بھی انسانی جان کو مارے جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جو بے گناہ ہے، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور زمین میں اس نے فساد نہیں مچایا ہے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ وہ تمام انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ یہ بات اصولی طور پر پہلے ذکر فرمائی گئی تھی کہ اسلام میں ایک جان کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک جان کا بھی غلط طریقے پر مارنا کتنا بڑا جرم ہے، انسانیت کا جرم ہے، اور گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مرادف ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 33، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ بھی ملک میں فساد مچائیں، جن کا بھی یہ حال ہو کہ وہ اللہ سے جنگ کریں، اللہ کے رسول سے جنگ کریں، یعنی اسلامی نظام کے خلاف وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، اور ملک میں ان کی طرف سے کرپشن ہو رہا ہو، وہ ہر طرح کے بگاڑ میں ملوث ہوں، وہ ہر طرح کے فساد کو عام کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کی جو سزا متعین کی گئی ہے وہ یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، یا کہیں ان کو بے وطن کر دیا جائے، ایسی جگہ روانہ کر دیا جائے جہاں پھر وہ اپنے یہ جرائم نہ کر سکتے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سزاؤں کے لیے جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سزائیں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور رسول کے نظام سے جنگ کرنے والے ہیں، اور جو روئے زمین پر بگاڑ پیدا کرنے کے میں ملوث ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گینگ بنا کر، اپنے ٹولے تیار کر کے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، احکام شریعت کو رون دیتے ہیں، اور معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، برائیوں کو عام کرتے ہیں، جرائم کو پھیلانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے جو مجرم ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسلامی ملک کی وہ جڑیں کھود دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کے تشخص کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، وہاں کے امن پر وہ غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کی عافیت کی اور امن کی زندگی پر ڈکیتی مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول سے جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے مجرم تو وہ ظالم حکمران ہیں، سب سے پہلے سر فہرست وہ ظالم حکمران ہیں
جو لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، جو بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، جو اسلام پسندوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور جو ان کے خلاف اپنی پوری مہم چھیڑتے ہیں، جو اسلامی نظام کا اور اسلامی شریعت کا مطالبہ کرنے والوں سے بھیانک جنگ کرتے ہیں، جو ان کو مارتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں یا ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو بے حیائی عام کرتے ہیں، جو گندے اور بے حیا سینما گھروں کو قائم کرتے ہیں، جو ایسے تھیٹروں کی اجازت دیتے ہیں کہ جن سے بے حیائی پھیلے، جو شراب خانوں کی اجازت دیتے ہیں اور جو گندی اور ناپاک فلموں کی اجازت دیتے ہیں، جو ان جرموں کے پیچھے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے وہ لوگ ہیں جو حکومت کی بات ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جن کے ٹولے اور جن کے گینگ کسی نہ کسی راستے سے طاقت کا استعمال کر کے ڈکیتی مار کے مسلم ملکوں پر قابض ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی مدد سے غالب آ جاتے ہیں کہ جو دشمنوں کے ایجنٹ رہے ہیں اور جو دشمنوں کے ذریعے سے ملک میں داخل کیے گئے ہیں اور جن کو اقتدار سونپا گیا ہے، خاص طور پر سامراج کا جو دور رہا ہے اور دشمنوں نے جب مسلم ملکوں پہ قبضے کیے، پھر ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، تو جنہوں نے وہ تحریک چلائی، اس تحریک کو کچلنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے یہ عیار سامراجی ان ملکوں میں ایسی فوجیں تیار کر کے رخصت ہوئے کہ جو ان کی حکومت کو قائم رکھیں، بالواسطہ ان کی فوج حکومت کرتی رہے اور وہ عوام کو کچلتے رہیں اور انہیں مارتے رہیں اور اسلامی اور شرعی نظام نافذ نہ ہونے دیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے عالم اسلام پر جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہیں، وہ ہیں جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، وہ ہیں جو رسول سے جنگ کر رہے ہیں، وہ ہیں جو ملک میں فساد مچا رہے ہیں، وہ ہیں جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ ہیں کہ جو بے گناہوں کو گرفتار کر کے ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ حکمراں سزا کس کو دیں گے، یہ تو خود سزا کے مستحق ہیں، یہ تو خود اس فہرست میں آتے ہیں جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کی فہرست ہے۔ قرآن پاک میں پوری وضاحت سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ سودی کاروبار کو، اس کے نظام کو جو ختم نہیں کرتے، ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ فرما دیا گیا ہے کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور رسول جنگ کر رہے ہیں۔ ظاہر اس اعتبار سے جتنے بھی ملک مسلمان ملک کہلاتے ہیں، وہاں سودی کاروبار کو، سودی بینکوں کو، سودی کمپنیوں کو رواج دینے والے یہ حاکموں کے وہ ناپاک ٹولے ہیں جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اس جنگ میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر سودی نظام کو ختم کیا جائے، ان کے نزدیک وہ مجرم ہوتے ہیں یا ان کی جان لے لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کام کے وہ ٹولے، وہ دشمنوں کے ایجنٹ، وہ شیطانوں کے چیلے جو ملکوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، جنہوں نے ملکوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے وہ ٹی وی نظام چلا رکھا ہے جس میں سوائے اوریانیت کے اور کچھ نہیں ہے، وہ فلمیں چلا رکھی ہیں جن کے اندر سوائے اس کے کہ بے حیائی اور بے شرمی کو قوم کے ایک ایک نوجوان میں، ایک ایک بچے میں اور بچی میں رائج کر دیا جائے، جب تک یہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، جو بے حیائی پہ تنقید کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں ظلم پر، جو تنقید کرتے ہیں غیر شرعی نظام پر، جو تنقید کرتے ہیں غلط قسم کے کلچر پر، وہ ان کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ خود جرائم پسند ہیں اور مجرموں کا ٹولہ رکھتے ہیں، اور وہ خود اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں، اور اللہ کا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں یا ملک سے انہیں بے دخل کیا جائے۔ ایسے ٹولوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ ان کو جس طرح سامراجیوں کو نکالا گیا ویسے ہی ان کے ان ایجنٹوں کو نکالا جائے۔ آیت کریمہ کا یہ مصداق، جس وقت آیت کریمہ آئی تھی اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت تھی،
اللہ کے آخری نبی کی حکومت تھی اور آپ کے ہاتھ میں ریاست تھی، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ عدل و انصاف قائم کریں، حکم یہ تھا کہ آپ امن قائم کریں، فلاح و بہبود کا کام کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین تھے جنہوں نے آپ کے نمونے کو سامنے رکھا اور آپ کی سی زندگی اختیار کی، ان کو یہ بات ان سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی تھی کہ جو لوگ ملک میں بد امنی پھیلائیں، جو اللہ اور رسول سے جنگ کریں اور ملک میں فساد اور بگاڑ اور بے حیائی اور بے شرمی عام کریں، ان کی سزا یہ ہے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو خود ظالم ہے، جو خود قاتل ہے، جو خود مجرم ہے، جو خود اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، جو خود سودی نظام کو رواج دینے والے ہیں، جو خود اسلامی شریعت کو کچلنے والے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنے والوں کو سخت ترین سزائیں دینے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کا استعمال کر کے اور جھوٹے اور مکار قسم کے حکمرانوں کے قاضی اور مفتی فتوے دے دے کر ان کو پکڑواتے ہیں جو بے گناہ ہیں، ان کو پکڑواتے ہیں جو شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو پکڑواتے ہیں جو ملک میں فساد اور بگاڑ اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو پکڑواتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ تو ان کو ان آیتوں کا یا اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرا کر جو مجرموں کے ٹولے حکمرانی کر رہے ہیں ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ انہیں سزا دیں، اس لیے وہ ان پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ باغی ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف مہم چھیڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے اس حکومت کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، اس کی جڑیں کھود دی جائیں، اس کو باقی نہ رہنے دیا جائے، اس کے مجرم حکمرانوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ یہ حکم اللہ کا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں جو اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، وہ ہیں جو کرپشن پھیلا رہے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے بیت المال کو بری طرح لوٹا ہے، وہ ہیں جو عیاش ہیں، وہ ہیں جو بدکار ہیں، جن کی بدکاریوں کی راتیں کروڑوں روپے کے عوض گزرتی ہیں، جن کی زندگی کے یہ واقعات ڈھکے چھپے بھی نہیں رہ گئے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، علل اعلان وہ یہ سارے جرائم کر رہے ہیں، اور کہیں چھپاتے بھی ہیں تو پھر وہ بات چھپی رہتی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ کا مصداق سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے مفسرین کرام جب اس طرح کی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں تو بس ان کو یہی نظر آتا ہے کہ جو حاکم ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم تو حاکم ہے، جو قاتل ہے، نیک لوگوں کا قاتل، علماء کا قاتل، بے گناہوں کا قاتل، اور بے شمار اسلام کی دعوت کا اور اصلاح کا کام کرنے والے اہل حق کا قاتل ہے۔ اس کو وہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں اور آیت اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں سے انتقام لے اور لوگوں پر الزام لگائے، ان کے اوپر جرم ٹھوک دے اور اس کے بعد فیصلے کرے۔ اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ جب بھی کوئی حکم قرآن پاک میں ذکر کیا جائے تو پہلے یہ تلاش کیا جائے کہ اس کا مصداق کون ہے۔ اس کا مصداق صرف رعایا میں سے نہیں ہے، اس کا مصداق صرف ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو عوام ہیں کہ ان پر صرف حکم ٹھوک دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دور خالی نہیں رہا ایسے مجرموں سے، تو ظاہر ہے کہ بعد کا دور کیسے خالی رہے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری انسانی آبادی فرشتوں کی آبادی بن گئی ہو، سب معصوم ہو گئے ہوں۔ اس لیے مجرم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن جو مجرم مسلم ملکوں میں ادھر سے ادھر 50 60 70 سال کے عرصے میں رہے ہیں، یہ مجرم سر فہرست ان میں حکمران ہیں، پھر ان کے ٹولے کے لوگ
ان کے تعلق والے، ان کے ایجنٹ، ان کے ظالم اور قاتل رشتہ دار، ان کے وہ افراد جن کو انہوں نے کہیں کا گورنر بنایا ہے، کہیں کا وزیر بنایا ہے، یہ وہ ایک ٹولہ ہے، مجرموں کا ایک ٹولہ ہے۔ مجرموں کے اس ٹولے کو ہٹانے کا کام اور ان کے خلاف سزاؤں کا کام کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے، یہ ذمہ داری ملک کے عوام کی ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ قاتلوں سے قصاص لیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ و رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف جنہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ سب کے سب 100% ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیں۔ جب یہ ہوگا تب آیت پر صحیح عمل ہوگا، اور اگر یہ آیت حوالے کر دی جائے گی، خود مجرموں کے ٹولے کے حوالے کر دی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگوں پر الزام تراشیں گے اور الزام تلاش کر کے لائیں گے تاکہ ان پر نئے نئے الزام ٹھوکیں اور ان بے گناہوں کے گناہ کو ثابت کرنے کی وہ کوششیں کریں گے۔ اس کے لیے خود ان کا فرمان ہی کافی ہوگا، ورنہ وہ عدالتوں کا استعمال کریں گے، جج ان کا غلام ہوگا اور جھوٹے وکیل کیس کو لڑیں گے، اور اس طرح ہر طرف ہر شعبے میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں باقی رہ جائے گا۔ یہ وہ صورتحال آج ہے، اور آیت کریمہ کا جو انطباق ہو رہا ہے وہ ان پر ہو رہا ہے کہ جو اس آیت کریمہ کو چالاکی اور عیاری کے ساتھ نافذ کرتے ہیں بے گناہوں پر، اور اس کے بعد قرآن پاک میں کھلی تحریف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خود قرآن کے خلاف ہے، وہ خود قرآنی نظام کو برپا کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرآنی نظام کو برپا کرنے کا جو مطالبہ مصلحین کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مبلغین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ان کے نزدیک یہ ایسا جرم ہے جس پر وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور ان کی پولیس فوراً متحرک ہوتی ہے، پھر ایسا مطالبہ کرنے والوں کو وہ ذلت کے ساتھ گرفتار کرتی ہے اور ان کو جیلوں میں ٹھوس کے ان پر ٹارچر کی ساری شکلیں آزمائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آیت کریمہ کا صحیح انطباق ہونا چاہیے، اور آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے کہ کن لوگوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ نگاہیں صرف عوام کی طرف اور رعایا کی طرف چلی جاتی ہیں، اور حکومت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ شریعت کو نافذ کرنے کا کام کرواتی ہے یا کروا رہی ہے، تو اس طرح سے حکومت کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے کچھ شاعر، کچھ نثر نگار، کچھ ملازم، کچھ چیلے چپاٹے، کچھ غلام اور کچھ باندیاں اس طرح کام کرتے رہتے ہیں کہ جن کو حکومت کی طرف سے رشوتیں ملتی رہتی ہیں اور ان کو نوازا جاتا ہے، اور جو بھی حق کا مطالبہ کرتے ہیں ان پر سارے ظلم روا رکھے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے، اور اگر صالح اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم ہو تو اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ و رسول سے جنگ کر رہے ہوں، جو لوگ بھی کرپشن پھیلا رہے ہوں، جو بھی فساد کر رہے ہوں، وہ پھر جس سزا کے مستحق ہو اس کو عدالت سمجھے گی، اور فیصلہ بہرحال عدالت کے ذمے ہوگا۔ جو سچا قاضی ہوگا اور قرآن اور حدیث پر پوری نگاہ رکھتا ہوگا، وقت کا مجتہد عالم ہوگا، اور پورے اخلاص کے ساتھ وہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ جو لوگ بھی جرائم میں ملوث ہیں، ان کے جرائم کس نوعیت کے ہیں، وہ ڈکیتی مارنے والے ہیں، وہ دنگا کروانے والے ہیں، وہ لوگوں کا خون بہانے والے ہیں، وہ جان لیتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں، یا آبروئیں لوٹتے ہیں، یا چوریاں کرتے ہیں، یا لوگوں کے خلاف
کسی نہ کسی نوعیت کی مجرمانہ کارروائی کرتے ہیں تو وہ کس سزا کے مستحق ہیں۔ غیر متعدد سزائیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ سزائیں ایسی لگی بندھی نہیں ہیں کہ فلاں جرم کی بس یہ سزا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جرائم کس نوعیت کے ہیں، جس نوعیت کا جرم ہوگا وہ جس سزا کا متقاضی ہوگا کہ صرف قتل کر دیا جائے یا سولی پر بھی چڑھایا جائے یا ہاتھ اور پیر، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر ادھر گٹوں سے ادھر ٹخنوں سے کاٹ دیا جائے تو یہ عمل کیا جائے، یا ملک سے بے دخل کیا جائے یا جیل میں رکھ دیا جائے۔ جو بھی سزا عدالت طے کرے گی ان سزاؤں کے حدود میں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ رسول کے نظام کے خلاف جنگ بھڑکائے ہوئے ہیں اور جو اس نظام کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اور اس نظام کی خلاف ورزی پر تلے ہوئے ہیں، اور جو معاشرے میں بگاڑ اور بدامنی پھیلا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں، ایسے مجرم توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے جرائم سے وہ باز آ جاتے ہیں اور ان کی صورتحال تبدیل ہوتی، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ایسی شکل میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ذمے کون سے حقوق لوگوں کے باقی ہیں، وہ حقوق بہرحال ادا کروائے جائیں گے۔ اور جہاں تک اللہ کے حقوق کا تعلق ہے تو ایسے لوگوں کی اگر سچی توبہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے قبول فرما لی جائے گی۔ لہذا توبہ کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اگر بندوں کے حقوق وابستہ ہیں تو اس میں توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس لیے اور پھر توبہ کر لی تو اب وہ قصاص سے محفوظ ہو جائے گا، ایسا نہیں، اس کا قصاص ہوگا، الا یہ کہ جو مقتول کے ذمہ دار ہیں وہ معاف کر دیں کہ قصاص کا مطالبہ نہ کریں، دیت کا مطالبہ کریں، تو یہ حق ان کو دیا گیا ہے حالات کو بہتر بنانے اور درست بنانے کے لیے۔ لیکن بہرحال سزا جو قصاص ہے وہ نافذ ہوگی اگر اس کا مطالبہ مقتول کے اولیاء کی طرف سے ہوگا، پھر اس سزا کو حاکم ختم نہیں کر سکتا، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدیں یعنی جو سزائیں اللہ کی طرف سے طے کر دی گئی، بدکاری کی جو سزا طے کر دی گئی، چوری کی جو سزا طے کر دی گئی، اسی طرح اس بدامنی اور معاشرے میں اللہ اور رسول سے جنگ کی جو سزا اللہ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے، اور پھر جو سزا اس طرح طے کی گئی ہے کہ اس کی چند شکلیں متعین کی گئی ہیں اور ان میں اختیار دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی سی شکل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن سزاؤں کے بارے میں الزام بدکاری کا الزام لگانے کی جو سزا طے کر دی گئی ہے، شراب کی جو سزا اجماعی طور پر طے کر دی گئی ہے، اور اسی طرح جو چوری کی سزا طے کر دی گئی ہے، یہ حدیں کہلاتی ہیں۔ اور جو حدود اللہ کی طرف سے متعین ہے ان کے بارے میں نہ سفارش ہو سکتی ہے نہ ان کو معاف کرنے کا حاکم کو اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک مخزومی خاتون کے بارے میں سفارش کی گئی تھی جس کی چوری ثابت ہو چکی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی ناراضگی سے فرمایا تھا کہ اللہ کی کسی حد کے بارے میں سفارش کا کسی کو حق نہیں ہے، اور میں بھی اس سزا کو معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات بہرحال یعنی سزاؤں کا جہاں تک تعلق ہے، ان سزاؤں کے بارے میں ہمیں اصولی طور پر ان ہدایات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر ان ہدایات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں کیسے عمل ہوا وہ نظیریں سامنے رکھنی چاہیے۔ لیکن بعد کے دور میں جو مظالم ہوئے ہیں، جو خلافت راشدہ کے بعد کے دور کے مظالم ہوئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ظالمانہ حکومتوں میں جو عمل کیے گئے ہیں، وہ حجت نہیں، اسلامی قانون کے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے۔ وہ تو حاکم اس کے مستحق تھے کہ ان کو سزائیں دی جائیں۔ وہ حاکم تھے جو اللہ اور رسول کے قانون کی خلاف ورزیاں خود کرتے تھے اور بیت المال کو لوٹتے تھے اور عیاشیاں کرتے تھے اور بے گناہوں کا قتل
قتل عام کرتے تھے اور کرواتے تھے، یہ ان کا مشن تھا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا انطباق ان پر ہو رہا تھا، اور آج بھی صورتحال یہی ہے۔ پورے عالم اسلام میں جس ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے، عوام پر مسلط کیا گیا ہے، مسلمانوں پر مسلط کیا گیا ہے، اہل حق پر مسلط کیا گیا ہے، جس مجرم ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے، آیت کریمہ کا انطباق اس پر ہو رہا ہے۔ اور وہ مصداق ہیں اس آیت کریمہ کے، یعنی وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، وہ شریعت سے جنگ کر رہے ہیں، وہ ملک میں ہر طرح کی خرابی اور بے حیائی اور بدماشی پھیلا رہے ہیں، ان کی طرف سے لائسنس دیے جا رہے ہیں ہر طرح کے جرائم کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آیت کریمہ کا مصداق ہے، اور جب وہ مصداق ہے تو اب ان کو سزا کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ ان پر حاکم نہیں، انہوں نے تو حکومت لوٹی ہے اور انہوں نے تو اس پر ڈکیتی ماری ہے۔ اس لیے اب یہ کام پوری امت کا ہے، جس امت کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا کہ اخرجت للناس، اس کی ذمہ داری پوری انسانیت کی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کی تلقین کرے، اس کا حکم دے، برائی سے روکے۔ برائی سے روکنے میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ استعمال کر کے روکے۔ تو اگر حاکم بدماش ہے، مجرم ہے، تو امت کی ذمہ داری ہے کہ ایسوں کو ملک سے نکال کے باہر پھینک دیں، اور ان کو کسی حالت میں برداشت نہ کرے، ورنہ تمام انبیاء کرام کی کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ آخری نبی کی بعثت کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے اگر انہیں گوارا کر لیا جائے اور ان کے ظلم کا ساتھ دیا جائے اور ان کے کرپشن اور بدماشیوں پر خاموشی اختیار کی جائے، تو پھر یہ امت اپنا تشخص ختم کر دے گی۔ اس امت کا تشخص اسی میں ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب سے اس ذمہ داری کو فراموش کر دیا گیا اور ادھر ادھر کی تعویلات میں الجھا کر ظالم حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا گیا اور ان کا کلمہ پڑھوایا گیا اور ان سے ظالمانہ طور پر بیعت جاری کروائی گئی، جب سے یہ نظام شروع ہوا ہے تو اس وقت سے پھر امت کا زوال کا دور شروع ہو گیا اور امت نے اپنا تشخص کھو دیا ہے، اور امت اب آج ایک اچھوتوں کی اور ملیشوں کی امت بن گئی ہے، جس کو صلیبی اور صہیونی طاقتیں دھتکارتی ہیں، رونتی ہیں، کچلتی ہیں، اور اس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ اعمال اختیار کرو۔ یہاں جو فرمایا گیا اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ و ذریعہ استعمال کرو۔ بہت سے جاہلوں نے اور نادانوں نے یہ سمجھ لیا کہ کسی انسان کو وسیلہ بنا لو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، اور بہت سے وہ ہیں بدماش و خبیث جو کام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، اور وسیلے کی جو تعریف صحابہ سے منقول ہے، تابعین سے منقول ہے، تابع تابعین سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہاں پر وسیلہ سے یہ معنی مراد ہے، حدیث میں جس وسیلے کے ایک خاص سیاق میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی گئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی جو دعا منقول ہے، وہاں پر اس وسیلے سے مراد نبی پاک کا وہ مقام ہے جو جنت میں ان کے لیے طے فرمایا گیا ہے، اور جو مقام صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ جب اذان دی جائے، جو اسلامی دعوت کی نمائندگی کرتی ہے، اس وقت لوگ نبی کو یاد کریں اور نبی کے حق میں دعا کریں۔ ظاہر ہے کہ نبی کے حق میں دعا ایک انسان کے لیے بڑی نعمت کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ انعام کی بات ہے، اپنے نبی سے تعلق کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے اور اپنے نبی کے مقام کو پہچاننے اور اسے یاد کرنے کے لیے ایسی دعاؤں کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ خوب سمجھ لیں لوگ کہ
پوری دنیا کی دولت اگر لوگوں کو حاصل ہو جائے اور وہ یہ چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے اس دولت کو دے کر بچ جائیں تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی فدیہ نہیں چلتا ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی اس وقت تک نہیں قبول کی جائے گی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں نہ دنیا کے سکے کام آئیں گے، نہ منصب کام آئیں گے، نہ دولتیں کام آئیں گی، نہ وجاہتیں کام آئیں گی، کچھ نہیں کام آئے گا۔ وہاں تو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بار بار فرما دیا کہ ایمان کام آئے گا، عمل کام آئے گا، وہ بھی جب اللہ کی طرف سے قبولیت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور ان کو بہترین جزاؤں سے نوازتا ہے، اور ان کے لیے ذرا ذرا سی تکلیف کو کفارہ سیئات فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی چوری کریں یعنی کسی محفوظ جگہ سے کسی چیز کو چھپ کر نگاہوں سے بچتے ہوئے نکالیں اور اس چیز کو اپنے پاس حاصل کریں، اس پر قبضہ کریں، تو چوری کی تعریف اس پر منطبق ہوگی۔ جو کسی کی چیز اچک لے جائیں، چھپٹا مار دیں، ڈکیتی مار دیں، وہ چوری نہیں ہے۔ چوری کی سزا الگ ہے اور چوری کی تعریف الگ ہے۔ جب محفوظ جگہ سے کوئی چیز چھپ کر اور بچ کر نگاہوں سے بچ کر نکالی جائے وہ چوری کہلاتی ہے اصطلاح میں۔ لیکن چوری سے زیادہ سخت سزا ہے ڈکیتی کی، اور اسی طرح اچک لے جانا، دھوکہ دینا، کسی طرح بھی حرام طریقے پر مال حاصل کر لینا، باطل طریقے پر حاصل کر لینا، اس کی سزائیں الگ ہیں۔ ان سزاؤں کو تعزیر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو چوری کی ایک حد متعین کی گئی، یعنی ایک سزا جو اللہ کی طرف سے متعین کر دی گئی ہے، جس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے، اس کا اگر ثبوت عدالت میں ہو جاتا ہے، جو اس کے ثبوت کے لیے ضروری شواہد مطلوب ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور بات صحیح طور پر پکے طور پر ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ چوری کرنے والا ہو یا چوری کرنے والی، اس کے دائیں ہاتھ کو گٹے سے الگ کر دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کو پہلے کاٹ دیا جائے گا، پھر اگر اس کے بعد بھی اگر یہ جرائم ہوتے رہیں گے تو پھر یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور کیا وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا کہ جس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، یا وہ اس دائرے میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس جب وہ چوری کرے گا اور اس کا ثبوت ہو جائے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر اس کا عمل مکرر سے کرر ہوگا تو اس کے لیے کیا سزائیں تجویز کی جائیں گی، یہ ذمہ داری بہرحال اسلامی عدالت کی ہے اور شریعت کی نمائندگی کرنے والے قاضی کی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کسی کو دوبارہ اور سے بارہ عمل کرنے پر اب کیا سزا دی جائے گی، یا چوری سے ہٹ کر کوئی اور ایسا جرم کیا گیا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، جس میں کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی سزا کیا تجویز کی جائے گی۔ یہ بہرحال عدالتی کارروائیوں کے نتیجے میں اور تعزیرات کی ایک کسی نہ کسی شکل کو متعین کرنے کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی۔ پھر اس کے اگر کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے اور وہ سزا پاتا ہے، کیونکہ جہاں تک حد کا معاملہ ہے وہ حد تو نافذ ہو کے رہنی ہے، اس کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن دنیا میں جو سزا کسی کے لیے طے ہوگی، جو حد اس پر نافذ ہوگی، وہ بہرحال یہاں نافذ ہو جائے گی۔ اس کی توبہ جو جرم کرنے کے بعد ہوگی، اس توبہ سے اس کی سزا روک نہیں دی جائے گی، یعنی چوری کر کے اگر توبہ کر لے گا تو اس کا ہاتھ بہرحال کاٹا جائے گا۔ یہی صورتحال بدکار کی ہوگی کہ اس کی سزا اگر کوڑے ہے یا سنسار کرنا ہے تو وہ سزا تو اس کو دی جائے گی، اس کی توبہ کا تعلق آخرت سے ہے اور فیما بینہ و بین اللہ معاملے سے ہے، اس کا تعلق عدالت سے نہیں ہے۔ عدالت اس کی
توبہ کو نہیں دیکھے گی، بلکہ عدالت تو اس کو دیکھے گی کہ اگر کسی ایسی سزا کا وہ مستحق ہے جس کو حد قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو طے کر دیا گیا ہے، تو عدالت کا کام صرف اس سزا کو نافذ کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا نفاذ کروانا ہے۔ اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نفاذ کروائے، کیونکہ جو سزا دی جاتی ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی انتقامی کارروائی نہیں ہے، صرف ایک وقتی سزا نہیں، بلکہ معاشرے سے جرائم کو نکال کر پھینک دینے اور ان کی جڑوں کو کھود دینے کا ایک عمل ہے۔ یہ عبرتناک سزا ہوتی ہے جو مجمع میں دی جاتی ہے۔ اسلامی سزائیں جیل کی کوٹریوں میں نہیں دی جاتی، بلکہ جو حدیں طے کی گئی ہیں، جو تعزیرات بھی طے کی جاتی ہیں، وہ اس لیے لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں کہ لوگوں کے اندر پھر جرائم کی اکساہٹیں باقی نہ رہنے پائیں، جرائم کے محرکات فنا کر دیے جائیں، جرائم کے جذبات کو پامال کر دیا جائے، اور معاشرے پر ایک خوف بٹھا دیا جائے کہ جرم کر کے کوئی بچ کے نکل نہیں سکے گا، اور یہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہت اللہ کی ہے، وہ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، فضاؤں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن اس کی طرف سے جو معافی کے فیصلے ہیں ان کا تعلق انسان کی مابعد کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اس زندگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو قوانین ہیں ان قوانین کی دفعات پر عمل کیا جائے گا، اور کسی بندے کے ظاہر سے متعلق ہیں، وہ کسی عمل کی ظاہری شکل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ انسان کا باطن کیسا ہے اور اس کے اندر کی کیفیت کیسی ہے، وہ معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اگر اسے معاف کر دے گا تو آخرت کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ طے پاتا ہے کہ نہیں آخرت کی بھی سزا وہ پائے گا، اللہ اس کے باطن کو پاک نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کی توبہ قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر رہی، تو وہ یہاں بھی سزا پائے گا اور وہاں بھی سزا پائے گا۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے ذمے یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو اور قوانین کو صحیح طور پر نافذ کریں اور ان کے نفاذ میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔